اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 122 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل مانا ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ ان میں سے ہر ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، یعنی ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ ہر بیٹے کے آگے نسل چلی، وہ مستقل خاندان بنا اور اپنے باپ کی طرف نسبت سے مشہور ہوا۔ کوئی یوسفی کہلائے، کوئی بنیامینی، اور کوئی روبینی، اور کوئی یہودی کہلائے۔ تو یہ بنی اسرائیل فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد جب وادی طیہ میں پہنچے، جس کا آج نام ہے نا وادی سینائی، اس کا وہ حصہ جو فوجی اہمیت کا حامل ہے، یہودیوں کے قبضہ میں ہے، باقی مصر کے پاس ہے نا۔ تو بنی اسرائیل جب اس میدان میں پہنچے تو تفصیلاً پہلے بیان ہو چکا ہے، میں نے آپ کو سارا پڑھا دیا تھا، بہرحال مختصر بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرمایا، من و سلوہ کے ساتھ سائے کا انتظام فرمایا، بادلوں کے ساتھ پانی کا انتظام فرمایا، پتھر سے چشمے جاری فرمائے، اور اس کے علاوہ یعنی کہ بڑے بڑے انعامات فرمائے۔ اسی طرح فرمایا کہ نعمتی میں اب نعمت کا ترجمہ جمع والا کیا گیا نا، نعمت مصدر ہے اور مصدر کا اطلاق جو ہوتا ہے مفرد جمع سب پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی ہیں۔ اب نعمتوں کو یاد کرانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قدر کرو اور ان کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، ضرور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی ہے جہان والوں پر۔ اس وقت دنیا میں جتنے لوگ موجود تھے بنی اسرائیل کو ان سب پہ فوقیت اور فضیلت حاصل تھی، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ ظاہری اعتبار سے یہ ہے کہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی عطا فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی، سلیمان علیہ السلام کو بے مثال بادشاہی عطا فرمائی، اور ان کی نسل میں اور کئی بادشاہ ہوئے۔ باطنی اعتبار سے اس طرح کہ اس کو رسالت عطا فرمائی، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ اگر ایک پیغمبر بھی کسی قوم میں آ جائے تو اس قوم کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، آسمان سے جا لگتا ہے جائے کہ کسی قوم میں 4000 پیغمبر آئیں، اور پھر 4 بڑی مشہور کتابوں میں سے 3 کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، یعنی کہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو، زبور داؤد علیہ السلام کو، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو قیامت کے دن سے، لا تجزی نفس، نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس، عن نفس شیئا، کسی نفس کی طرف سے کچھ بھی، لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ تیسرے پارے میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یعنی اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور اپنے ماں باپ، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کوئی کسی کے کام آئے گا نہیں۔ محشر والے دن یہ حال ہوگا کہ ایک آدمی کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، مثلا نیکیاں 50 اور بدیاں بھی 50 ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے تیرا نیکی اور بدی والا پلہ برابر ہے، اسی طرح کر لو کہ ایک نیکی تلاش کر کے لے آؤ تاکہ تیرا نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے اور وہ بڑا خوش ہو جائے گا۔ ایک نیکی کو لانا کون سا مشکل کام ہے، یعنی کہ وہ جائے گا اپنے دوستوں کے پاس جو اس کے جگری دوست ہوں گے، جو اس کے ساتھ کھیلتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، جو ہر وقت اس کے ساتھ ٹہلتے تھے، چلتے پھرتے تھے اور اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ ایک نیکی دینے سے انکار کر دیں گے،
پھر اپنے بھائی کے پاس جائے گا، یہ دنیا میں میرا بازو تھا، بھائی بھی انکار کر دے گا، پھر باپ کے پاس جائے گا، وہ بھی انکار کر دے گا، غرض ہے کہ جب سارے عزیز و اقارب انکار کر دیں گے تو پھر وہ آخر میں ماں کے پاس جائے گا، کہے گا اتعرفنی، کیا تو مجھے پہچانتی ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ کہے گی ہاں، میں نے تجھے پیٹ میں اٹھایا، مشقت کے ساتھ تجھے جنا، پھر تیری پرورش کی، تو میرا بیٹا ہے۔ تو وہ کہے گا اے میری ماں مجھے ایک نیکی دے تاکہ میرا نیکیوں والا پلا بھاری ہو جائے۔ وہ کہے گی الیک عنی، مجھ سے دور ہو جا، میں نیکی تجھے دے کے خود کیا کروں گی۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یوم معاشر کا اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا، ہمیں بتا دیا کہ لا تجزی نفس، نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس، عن نفس شیئا، کسی نفس کی طرف سے کچھ بھی، ولا یقبل منہا عدل، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے بدلہ، جرمانہ، فدیہ، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ نفع دے گا اس کو سفارش کرنا۔ قیامت والے دن کافر مشرک نفس کو شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دیکھیے اگر کوئی آدمی جیل یا تھانے میں گرفتار ہو جائے نا، اس کو رہا کرانے کے عقلی طور پہ 4 طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہوتا ہے نا ضمانت دے کر رہا کرا لیا جائے، اس کو چھوڑ دو کہ ہم اس کے ضامن ہیں، یہ عدالت کے طلب کرنے پہ حاضر ہو جائے گا۔ تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ واقعی اس نے جرم کیا ہے، تم جرمانہ لے کر اس کو چھوڑ دو۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ باثر آدمی سفارش کر لیتا ہے اور پھر رہا بھی کروا لیتا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ حملہ کر کے زبردستی رہا کرا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن نہ تو کوئی کسی کی ضمانت دے گا اور نہ فدیہ اور جرمانہ وصول کیا جائے گا، اور نہ نافرمانوں کے لیے سفارش ہے۔ اس کے متعلق یاد رکھیے سفارش کی جو نفی کی گئی ہے یہ کافر مشرک سے سفارش کی نفی ہے، باقی گناہگار مومنوں کے لیے سفارش اپنی جگہ پر حق ہے، اور مومنوں سے جو غلطیاں ہوئی ہوں گی اور ان کے لیے سفارش قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور احادیث اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی سفارش کریں گے، اور حافظ قرآن کی یعنی ان کی بھی سفارش کریں گے، یعنی حفاظ، شہداء، نابالغ بچوں کی سفارش۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ ایک حافظ قرآن کی سفارش سے اس کی برادری کے 10 مجرموں کو چھٹکارا ملے گا۔ گویا کہ حافظ قرآن صرف اپنے لیے نہیں پڑھ رہا بلکہ دوسروں کے لیے بھی پڑھ رہا ہے، بشرطے کہ صحیح معنی میں حافظ قرآن ہو۔ اسی طرح شہید بھی سفارش کریں گے، اور چھوٹے بچے جو نابالغی میں فوت ہو گئے ہیں، لڑکے ہیں یا لڑکیاں، وہ بھی سفارش کریں گے، بشرطے کہ ماں باپ نے ان کی موت پہ بیان نہ کیا ہو۔ اگر بیان کریں گے تو پھر ان کی سفارش سے محروم ہو جائیں گے، ہاں اگر بیان کیا پھر سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور نمازی روزے دار آپس میں ایک دوسرے کی سفارش کریں گے۔ بہرحال اہل توحید کے لیے سفارش برحق ہے، اور کافر مشرک کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت چونکہ بہت بڑی تھی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا درجہ ہے، یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے، اسی وجہ سے کہ ہر ایک ان کو اپنی طرف کھینچتا تھا اور اپنی نسبت ان کے ساتھ جوڑتا تھا۔ اب یہودیوں کا دعویٰ تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مسلک پہ تھے، نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، اور عرب کے مشرک کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے۔ معاذ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے کارنامے بیان کر کے بتاتے ہیں کہ ابراہیم کون تھے اور انہوں نے کیا کام کیے تھے، اور تم کیا کر رہے ہو، اور ان کا تعلق کن کے ساتھ تھا، اور آگے دونوں رکوعوں تک یہی بیان چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں میں، اب چند کاموں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، پس ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، امتحان تو وہ لیتا ہے نا کہ جسے کسی کی قابلیت اور اہلیت کا علم نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تو علیم کل ہے، اس کے امتحان لینے کا کیا مطلب ہے؟ جی ہاں، اس کے 2 جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ ایک امتحان تو ہوتا ہے نا کسی کی قابلیت اور اہلیت کو معلوم کرنے کے لیے، جو عام طور پہ لیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس طالب علم نے یہ پڑھا ہے یا نہیں، فلاں کتاب اس کو یاد ہے یا نہیں، یا اس میں کتنی قابلیت رکھتا ہے، تو یہ امتحان ہوتا ہے، تو یعنی معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے امتحان لینے کا یہ معنی نہیں ہے کیونکہ اس کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ نمبر 2، دوسرا معنی امتحان کا یہ ہے کہ امتحان لینے والے کو تو اس کی قابلیت اور اہلیت کا علم ہوتا ہے، مگر دوسرے لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں،
لہٰذا امتحان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ دوسروں پر اس کی خوبیاں واضح کر دی جائیں اور اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی یہی غرض و غایت تھی کہ جس ہستی کو میں نے اپنا خلیل منتخب کیا ہے، اپنا بلند مقام عطا کیا ہے، ان میں سے یہ خوبیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا فلاں شاگرد قابل ہے اور ہمارے سوالات کے جوابات جانتا ہے، تو اب مجمع میں ہم اس سے سوال کرتے ہیں یا کلاس میں کرتے ہیں بھئی یہ کیا ہے، اس کا جواب وہ دے دے گا، قابلیت معلوم کرنا چاہتے ہیں نا ہم، اس کی مطلب یہ ہے کہ بعض غرض یہ ہے کہ مجلس والے اس فضیلت کو یا کلاس والے اس فضیلت کو تسلیم کر لیں، کس طرح صحیح جواب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب امتحان لینے کی نسبت ہوگی تو اسی معنی میں ہوگی کہ مخلوق کو اس کی قدر و منزلت کا علم ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو، تاریخ آزر کا لقب تھا، اس وقت کلدانیوں کی حکومت تھی اور نمرود بن کنعان بڑا ظالم جابر مشرک بادشاہ، اس کا دارالحکومت شہر کوسہ بروزن طوبہ تھا، آج کی جغرافیہ میں اس کا نام اور ہے، یعنی جو چھوٹا سا قصبہ معلوم ہوتا ہے ملک عراق میں، اس ملک میں بے شمار بت خانے تھے اور ان کا یعنی کہ سرکاری سرپرستی حاصل تھی انہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اس حکومت کے وزیر مذہبی امور بھی تھے، وہ بت اور بت خانے بناتے تھے، یعنی جس بت خانے میں بتوں کی کمی ہوتی تھی نا وہ پوری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بت گھر میں یعنی بت شکن پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی بتوں سے نفرت تھی، جس کی وجہ سے ہر وقت باپ کے ساتھ تلخی رہتی تھی، لیکن کبھی بے ادبی سے پیش نہیں آئے۔ جب بھی بلایا یا ابتی، اے ابا جی کہہ کر بلایا، یعنی انداز نرم اور پیارا ہوتا تھا، مگر کفر شرک کی تردید تو ڈٹ کر کرتے تھے۔ یعنی جس گھر میں جھگڑا اور آپس میں ضد بازی ہو تو بڑا امتحان ہوتا ہے اور زندگی دوبر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ گھریلو جھگڑوں سے ہم سب کو بچائے، اور جس گھر میں کوئی اختلاف نہیں ہے نا وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا باغ ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات ہوئے تھے اور اس میں سے فرمایا پہلا امتحان باپ کے ساتھ مقابلہ تھا۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں۔ پہلا امتحان باپ کے ساتھ مقابلہ تھا، دوسرا امتحان پوری برادری کے ساتھ مقابلہ تھا، تیسرا امتحان پورے ملک کے ساتھ مقابلہ تھا، چوتھا امتحان نمرود بن کنعان جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کے ساتھ مقابلہ تھا۔ نمبر 5، ان کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے عراق سے ہجرت کرنے کا حکم دیا نا اور راستے میں امتحان، یعنی عراق میں یہ 3 بزرگ کی مسلمان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور اہلیہ حضرت سارہ جو ان کے چچا کی بیٹی تھیں، یہ تینوں حضرات عراق سے ہجرت کر کے شام تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک ظالم بد کردار بادشاہ تھا، اس علاقے میں جو خوبصورت عورت گزرتی تھی اسے بے آبرو کیے بغیر نہیں چھوڑتا تھا، اور اگر اس عورت کے ساتھ خامد ہوتا تو اسے قتل کرا دیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس علاقے سے گزرنے لگے تو بادشاہ کے کسی ملازم نے ان سے سوال کیا تمہارے ساتھ جو عورت ہے وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ فرمایا میری بیوی۔ نوکر نے کہا یہاں تم اس کو بیوی نہ کہنا ورنہ کسی مصیبت میں پڑ جاؤ گے، اگر تم نے بیوی کہا تو بادشاہ پہلے تمہیں قتل کرے گا پھر اگلی کاروائی ہوگی۔ تو شریف آدمی معلوم ہوتے ہو اور پردیسی مسافر نظر آتے ہو، اس لیے ہم نے تمہیں بتا دیا، اگر بادشاہ تمہیں بلا کے پوچھے تو بیوی نہیں کہنا بلکہ کہنا میری بہن ہے، اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم لوگ بھی ملازم ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو سمجھا دیا اگر بادشاہ تجھے پوچھے کہ تیرے ساتھ کون ہے تو کہہ دینا کہ میرا بھائی ہے، اس لیے کہ آنت اختی فی دین اللہ تعالیٰ کے دین میں تو میری بہن ہے، تو دینی بھائی مراد لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ فرمایا میری بہن ہے۔ پھر اس بادشاہ نے غلط ارادہ کیا تو گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا، پھر لگا منت سماجت کرنے اور غلط ارادے سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالا، مجبور ہو کر اپنی لونڈی ہاجرہ ان کو دے کر جان چھوڑائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا اور ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمبر 6 بتا رہی ہوں، اس کے بعد پھر یہ امتحان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر واپس آ جاؤ، جہاں نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی مکان، جواں سا عورت اور دودھ پیتا بچہ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ نمبر 7 پھر وہ بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا جو تقریباً 13 سال کی عمر کا ہوتا ہے نا،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ذبح کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ امتحان لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بھی کلمات، چند باتوں میں، چند کاموں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر دیا. قال، فرمایا پروردگار نے انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا. قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی. قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو. اب یہ دینی امامت کا عہدہ بہت بلند ہے اور آپ کی اولاد میں کافر مشرک بھی ہوں گے، لہذا یہ وعدہ ساری اولاد کے لیے نہیں ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مثابۃ للناس، لوٹنے کی جگہ، وَأَمْنَ، اور امن کی جگہ. کعبۃ اللہ کے متعلق تفصیل تو آگے آئے گی، ابھی تو صرف اس قدر سمجھیے کہ تمام لوگوں کو نماز کی حالت میں کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرنا، چاہے وہ کسی بھی سمت میں ہوں. ہم کعبۃ اللہ سے مشرق کی جانب رہتے ہیں، اس لیے ہم مغرب کی طرف چہرہ کرتے ہیں، اور جو لوگ مغرب کی جانب رہتے ہیں نا وہ مشرق کی طرف چہرہ کرتے ہیں، اور جو حضرات شمال کی طرف رہتے ہیں وہ جنوب کی طرف چہرہ کرتے ہیں، جو جنوب کی طرف رہتے ہیں وہ شمال کی طرف چہرہ کرتے ہیں. اگر نمازی کو کعبۃ اللہ سامنے نظر آ رہا ہے تو پھر عین کعبہ کی طرف رخ کرنا فرض ہے. ایسی حالت میں جہت اور سمت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اگر کعبہ سامنے نظر نہیں آتا تو پھر کعبہ کی سمت اور جہت ایک ہی کافی ہے، تھوڑا بہت فرق بھی ہو تو ڈر نہیں ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ. اب مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی چنائی کرتے تھے، اور یہ گولف کا کام دیتا تھا نا. اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان آج بھی موجود ہیں اور بیت اللہ کے قریب شیشے کے خول میں محفوظ ہیں. اس سے پہلے یہ سطح زمین پہ نصب تھا، مخلوق کی کثرت کی وجہ سے اب اسے تھوڑا سا دور رکھ دیا گیا. اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ارادے کے تابع کر دیا تھا. جب وہ دائیں بائیں ہونے کا ارادہ کرتے تو یہ دائیں بائیں ہو جاتا، جب اوپر نیچے آ جانے کا ارادہ فرماتے تو اوپر نیچے ہو جاتا. یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹے نے مل کر کی. اس میں کوئی تیسرا بھی شامل نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راج یعنی مستری کا کام کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مزدور کا کام کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت مقام ابراہیم کی جگہ ہم نماز نہ پڑھیں، یعنی جی چاہتا ہے کہ یہاں 2 نفل پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش کے مطابق حکم نازل فرمایا کہ مقام ابراہیم کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. 21 مقامات ایسے ہیں کہ جن کے متعلق احکام اللہ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش کے مطابق نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر. مسئلہ یہ جب آدمی طواف کے 7 چکر پورے کر لینا تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل کو، ان طہر بیتی، پاک رکھو تم دونوں میرے گھر کو، ظاہری باطنی نجاست سے، باطنی نجاست شرک سے. اب قرآن پاک میں آتا ہے نا انما المشرکون نجس، پختہ بات ہے کہ مشرک پلید ہے، ناپاک ہے. اب ظاہری طور پر یہ کتنے صاف نظر آئیں، بدن اور کپڑے صاف ہو، لیکن دل میں نجاست ہوتی ہے اور دل پاک نہیں ہو سکتا. 7 سمندروں میں غسل کر کے جب تک تہ دل سے کلمہ طیبہ نہیں پڑے گا نا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو فرمایا کہ میرے گھر کو پاک رکھو للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، و اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، ورکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. اب رکع راکعون کی جمع ہے، سجود ساجدون کی جمع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں بزرگوں کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کو پاک رکھنے کا. پھر یہی حکم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو ہر قسم کی نجاست سے پاک صاف رکھیں. چلتے ہیں پیچھے، لغت دیکھ لیجئے.
या बनी इसराइल अस्कुरु, उस्कुरु जमा मुज़क्कर हाज़िर अमर ज़करा यस्कुरु ज़िक्रन। आगे चलते हैं। ला तनफ़हु वाहिद मुज़क्कर हाज़िर मुज़ारे नफ़ी, नफ़हा यनफ़हु नफ़अन। इब्तला वाहिद मुज़क्कर गायब माजी इब्तला यब्तला इब्तिलाअन। यूं बना दे इब्तला यब्तला इब्तिलाअन। फ़अतम्महुन्ना वाहिद मुज़क्कर गायब माजी अतम्म युतिम्मु इत्मामन। ला यनालु वाहिद मुज़क्कर गायब मज़ारे नाला युनालु नैलन। जालना, आगे चलते हैं, अगली आयत में देखें। व इस जालनल बैत, यहाँ से जमा मुतकल्लिम माजी जाला यजालु जालन। इत्तखज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम। आगे चले। इस इत्तखज़ू जमा मुज़क्कर हाज़िर अमर इत्तखज़ यत्तखिज़ु इत्तिखाज़न। ताहिरा तस्निया मुज़क्कर हाज़िर अमर तहरा युताहिरु ततहीरन। अर्ज़ुक़ वाहिद मुज़क्कर हाज़िर अमर रज़क़ा यरज़ुक़ु रिज़क़न। और मसाबतन का ना दूसरा माना जायज़ सवाब के आते हैं। मसाबतन का जरा तहकीक देख लीजिए। नहवी इसम ज़र्फ सौब से मुश्तक है। सौब के असल माना किसी चीज़ के अपनी असली हालत की तरफ लौट आने के हैं। वो मकाम जिसकी तरफ इंसान बार बार रजू करे और फिर भी तबीयत सैर न हो। बैतुल्लाह शरीफ का यही हाल है कि आदमी बार बार ज़ियारत करने से उकताता नहीं बल्कि शौक और मजीद बढ़ता। अल्लाह ताला हम सबको बार बार लेकर जाए, हमारी नस्लों को, हम सबको। आमीन सुम्मा आमीन। मसाबतन का दूसरा माना जायज़ सवाब के है। सवाब के भी सवाब इसलिए कहते हैं ना कि नेकी करने वाले की नेकी लौट कर आती है, क्योंकि वो उसका अजर पाता है ना। अमनन मकाम अमन, उस जगह अमन के माना भी आते हैं। यहाँ हथियार नहीं उठाया जाता। आइदना बमाना अमरना अत्ताइफीन अत्तौफु का माना किसी चीज़ के गिर्द चक्कर लगाने और घूमने के। तो यहाँ मुराद वो लोग हैं ना जो हज या उम्रा करने के लिए बैतुल्लाह का कसद करते हैं, उसका तवाफ करते हैं। वला आकिफीन अल-उकूफु का माना है ताज़ीमन, किसी चीज़ पर मतवज्जो होने और इससे वाबस्ता रहने के हैं। इस्तिलाह शरअ में इतिकाफ के माना आता है इबादत की नीयत से मस्जिद में रहना और इससे बाहर ना निकलना। इतिकाफ करने वाले अर्रुकई अर्रकूउन के असल माना झुक जाने के हैं। और कभी आजजी और इनकिसारी के माना आते हैं रुकू करने वाले। अस्सुजूद अर्रुकअन, अस्सजूद से मुराद नमाजी है, सजदा करने वाले। बलदन आमिनन शहर अमन वाला। शरीयत में वहाँ जानवरों का शिकार तक मना है, हराम है। कफार भी हरम काबा का एहतजाम करते थे ना, एहतराम उनके लिए भी था। किसी ने अगर उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हलाक कर दिया। अब्रहा के लश्कर की मिसाल सामने है। क़यामत तक हरम मोहतरम का दुश्मन इस पर मुसल्लत नहीं हो सकेगा। हत्ता के दज्जाल भी हरम मोहतरम में दाखिल नहीं हो सकेगा। मुसलमानों का बाहर में जंग व जदल इस दुआ में शामिल नहीं है। मिनत समरा, समर फल की जमा आती है। मुराद तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जो मक्का में आब व गया, वादी ज़मीन रेतीली पथरीली है, मगर हर चीज़ ज़रूरत के मुताबिक वहाँ मुहैया है। मन आमन मिनहुम, उनको रिस्क दे जो ईमान लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब औलाद के लिए मनसब अमामत का सवाल किया था तो जवाब मिला कि अमामत नेकोकारों के लिए है। इसके बाद जब आपने रिस्क का सवाल किया तो अज़्रो अदब औलाद में से ईमान वालों के लिए दुआ की। सुम्मा अस्तर्रुहु, फिर उस काफिर को मजबूर मुस्तर करके जहन्नम रसीद करूंगा। बिअसल मसीर, बुरी है लौटने की जगह। मसीर उस जगह को कहते हैं जहां कोई चीज नकल और हरकत के बाद पहुंच कर खत्म हो जाती है। आगे नहीं पढ़ाया।